بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 27 نومبر بدھ کا دن ہے، یہ تیسرا ویلاگ ہے۔ اسلام آباد پر سانحہ اسلام آباد پر دنیا کا رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں قتل عام کی سخت مذمت، تحریک انصاف قتل عام پر عالمی عدالت میں کیس لے کے جا رہی ہے۔ برطانیہ میں پہلی رٹ پٹیشن دائر ہوگی۔ اہم ترین پریس کانفرنس کے بعد اب تیاریاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس پہ میں ذرا تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محسن نقوی کی بربریت، وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں۔ مراد سعید و زلفی بخاری کے تشویشناک بیانات بھی سامنے آئے۔ اسپتالوں سے لاشیں غائب اور جنازہ لے کر جاتے ہوئے میت سمیت سالار خان کاکڑ کو اغوا کیا گیا۔ یزیدیت کی بڑی مثال دیکھیں، جیسے رونے والوں کو رونے نہیں دیتے تھے، اب قاتلوں نے احتجاج کے خلاف توہین عدالت بھی انہی کے خلاف مقتولوں کے کر دی۔ عمران خان کی ضمانتوں کا محفوظ فیصلہ بھی آ گیا۔ یہ تمام خبریں میں تفصیل سے رکھتا ہوں، کچھ اہم پیغامات ہیں وہ ضرور غور سے سنیے گا۔ تحریک انصاف کے لوگوں جو مایوس ہیں، خاص طور پر پاکستان کی عوام یہ یاد رکھے کہ آپ نے ایک تو ان مظالم کا جو ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، جو شہیدوں پر کی جو شہادت ہے، رائے گاہ نہیں جانی، یعنی آپ نے بھولنے نہیں دینا۔ یہ خون اتنا سستا نہیں، ہر ممکن کوشش کریں، روزانہ کی بنیادوں پر یاد کروائیں۔ یہ تصاویر، یہ ویڈیوز، یہ پوسٹ، یہ رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بنیاد بنتی ہے۔ آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کہ کس طرح یہ بنیاد پڑتی ہے بڑی بڑی ظالم قوتوں کو ختم کرنے کی۔ سانحہ اسلام آباد پاکستان کی تاریخ کا بڑا شرمناک المناک واقعہ کل ہوا۔ بغیر جنگ لڑے ہم نے جو شہادتیں دیں۔ تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ نے آج اسٹیٹمنٹ میں 20 کنفرم شہادتیں، جس میں 8 کی اطلاعات ہے اور 12 ان کو بھی پتہ نہیں، اور ظالم حکمران اس پر جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور شفاق اور بحث اپنے ہی پاکستانیوں کی جانے پر طنز بھی کر رہے ہیں۔ ان کے دانشور صحافی مذاق کر رہے ہیں، جگتے لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھیں کیسے بے دردی سے مارا، جیسے پتہ نہیں ان لوگوں نے پتلونیں اتاری تھی، یہ سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے۔ یہ تو رومانس میں مبتلا قوم تھی جو عید پر بھی نئے کپڑے بنواتی تھی، بال بھی اپنی مرضی سے نہیں کٹواتی تھی۔ یہ لوگ تو ان کو دیکھ کے دور سے محبت میں بوسے دیتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، چومنے لگ جاتے تھے۔ ان کے سروں پر ایسے گولیاں ماری، پہلے گلے لگایا، پھر اٹھا کے کنٹینر سے نیچے پھینک دیا۔ ہم سب لوگوں کو کنٹینر سے ہی نماز پڑھتے ہوئے شخص کو دھکا دے کے نیچے دیکھنے والی ویڈیو تو نظر آئی، افسوس ہوا۔ سنا ہی تھا آج تک کہ بلوچ ہیلی کاپٹروں سے بھی نیچے پھینکے جاتے تھے، اب تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اب یہ ظلم و ستم جو ہوا، دیکھیں اس پر جو شفاق لوگ ہیں ان سے تو میں بحث کرنا نہیں چاہتا، جو اپنی رائے دے رہے ہیں کہ نماز کیوں پڑھ رہا تھا وہاں۔ یہ تو وہی اسکول جاتی بچیوں کو باش نوجوان چھیڑیں تو ان بد کردار لوگوں کو روکنے کی بجائے بچیوں کو اسکول جانے سے بند کر دیں کہ اسکول جانا ہی نہیں ٹھیک، نہ گھر سے نکلیں گی نہ کوئی چھیڑے گا۔ اللہ کا حکم ہے نماز کا، یہ جنگ میں بھی پڑھنا جائز ہے، یہ بلکہ جس حالت میں ہو نماز پڑھنا ایک فرض ہے جسے آپ کسی صورت میں نہیں بھلا سکتے، معافی نہیں ہے اس کی۔ اگر یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھنے کے بعد آرام سے بھی اتارا جا سکتا، لیکن طریقہ واردات بہرحال۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے انہوں نے جو طریقہ واردات کیا، وہ پہلے گلے لگاؤ، پھر گلے کاٹو، انتظار کرو جب یہ اکٹھے ہوں، اندھیرا بند کرو، بتیاں بجاؤ، پھر لاشوں کا قبرستان بناؤ۔ پہلے راؤنڈ میں تحریک انصاف جیت گئی تھی، پرامن احتجاج، چونکہ ان کا حق ہے۔ یہ اعلانات بھی انہوں نے خود کر دیے تاکہ اکٹھے ہوں، اور ویسے تو ربڑ کی گولیاں کافی ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے، اصلی گولیاں مارنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی وہ عامد میر وائس آف امریکہ کو بتا رہے تھے، میں سن رہا تھا ان کی بات، کہ انہیں کل حکم دیا گیا میڈیا چینل کی دفتر کی لائٹیں بند کرو اور نکل جاؤ، ہم نے گرینڈ آپریشن کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ابھی لبنان سے ہو کے آیا ہوں اور مجھے حقیقی معنوں میں لگ رہا تھا میں کہیں غزہ یا لبنان میں موجود ہوں۔ یہاں پر یہ حالت بنی ہوئی تھی۔ اب چونکہ ملک ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے جن کا ذہنی توازن درست نہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ یقین کریں باخدا ان کا فٹنس ٹیسٹ کروائیں، ذہنی اسیسمنٹ کروائیں، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں ان میں سے زیادہ تر آپ کو جلاد نظر آئیں گے، کسائی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عام انسان اپنے ہاتھ سے مرغی ذبح نہیں کر سکتا، چوہا نہیں مار سکتا، یہ چھپکلی مارنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح انسانوں کو مار رہے تھے، اپنے پاکستانیوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اور اس کے بعد دیکھیں مرنے کے بعد ظلم دیکھیں، پہلے تو تسلیم ہی نہیں کرتے شہادتوں کو، اور یہ تو ہمیشہ کی واردات ہے۔ ہم دیکھتے رہے کہ یہ الیکشن کے نتائج بدلتے رہے، ایک کے ساتھ زیرو لگاتے رہے، مخصوص نشستیں واپس نہیں کرتے، الیکشن نہیں کرواتے، ججز سے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ لیکن اب اسپتالوں کو جس طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی میتیں واپس نہ کرو، کہہ دو کوئی آیا ہی نہیں یہاں پر، پھر وہ جس طرح نشتر اسپتال وہ ملتان میں ایک دن میں لاشیں چھت پر ابل پڑیں، اسی طرح یہ معصوم کچھ سالوں بعد کسی اسپتال کی چھت پر آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ جو ہوا ہے آپ کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ بنیاد بنے گا اس پاکستان کی جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دلیل کے ساتھ۔ جلیانوالہ باغ 13 اپریل 1919 کو امرتسر بھارت کے پنجاب میں واقع ہوا تھا۔ برطانوی راج کی بدترین مظالم میں سے ایک تھا۔ نہتے شہری تھے وہاں پر، برطانوی فوج نے اندھا گولیاں چلائی تھیں، کیونکہ ہندوستان میں سیاسی آزادی شروع ہو چکی تھی۔ ایک ایکٹ لگا تھا 1919 کا، ہزاروں لوگ وہاں پرامن احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ جنرل ڈائر اس نے حکم دیا، فوج نے گھیرا، گولیاں چلائیں۔
10 منٹ تک لوگ اس مجمع پر گولیاں چلاتے رہے، داخلی راستے سارے بند تھے، لوگ نہیں نکل سکے، سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائیں۔ اب مقامی لوگ تو کہتے ہیں 1000 سے زائد لوگ تھے جو بعد میں ملے کنویں سے، برطانوی حکومت مانتی نہیں تھی، کہتے 300 لوگ ہیں، جس طرح آج یہ نہیں مان رہے۔ لیکن پھر ہندوستانیوں کے دل میں برطانوی راج کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی، گاندھی، نہرو، ان سب لوگوں نے اس جد و جہد کو ایک اہم موڑ قرار دیا۔ برطانوی حکومت نے بھی جنرل ڈائر جیسے شخص کو ملازمت سے نکال دیا۔ برطانیہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو جنرل ڈائر کی حمایت بھی کر رہے تھے اس وقت کے، خواجہ آصف، محسن نقوی جیسے، آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ہوتے ہیں، جن جیسے شیخ حسینہ کے ساتھ بھی تھے، بعد میں حال آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ نکلا کہ تقریباً 56 سال بعد 2 ملک نکلے، پاکستان اور ہندوستان، اس واقعے کے بعد۔ تو اللہ نہ کرے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو، کیونکہ نوجوانوں کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ سعادت منٹو لکھتا ہے اپنے کتاب میں، اور لکھاری تھا بہت بڑا، کہتا ہے میں سوچتا تھا اکیلا بیٹھ کے بم کیسے بنایا جائے۔ یہ ایک لکھاری حساس شخص کے خیالات ہیں جس نے اتنا کچھ دیکھا نہیں۔ آج تو نوجوان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں ظلم اور فسطائیت، یہ کیا سوچ رہے ہوں گے ذرا، ہم انہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ صرف چند سالوں کے اقتدار کے لیے، اقتدار تو چینج ہونا ہی ہونا ہے لازمی، لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ لاشوں کا کھیل کھیلنے کے بعد ابھی دیکھیں اسلام آباد کے داخلی راستے، خارجی راستے، انہوں نے رکاوٹیں ہٹائیں، ٹرمینل کھول دیے، 26 نمبر چونگی سری نگر ہائی وے ساری کھول دی، ٹول پلازا بھی کھول دیے۔ اگر یہ کل ہی کھول دیتے تو یہ ظلم اور فسطائیت نہ ہوتی، لوگ دھرنا دیتے، احتجاج دیتے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی، جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، مذاکرات کا راستہ نکلتا، لیکن انہوں نے ظلم اور فسطائیت کا راستہ اپنا لیا۔ اور آج یہ احتجاج کرنے والوں کو فسادی کہہ رہے ہیں، جس طرح یزید کے دور میں امام حسین کو باغی اور فسادی کہا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ قریش کے مسلمانوں کو فسادی کہتے تھے کہ یہ جی نیا دین پھیلا کر زمین پر فساد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ظالم بھی تھے، ناانصافی بھی کرتے تھے اور گمراہی میں بھی تھے۔ پھر اللہ نے آیت بھی نازل کی کہ یہ زمین پر فساد نہ کرو، اور یہ جب کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اب شہباز شریف یہی بات کر رہے تھے، کہتے ہیں ہم ان فسادیوں کو، ملک دشمنوں کو دوبارہ احتجاج نہیں کرنے دینا۔ بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد لا رہے ہیں کل، اور کہتا ہے جی فسادیوں سے ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو۔ ذرا اسے پوچھیں، 5 منٹ کے لیے پوچھیں اسے، کون سی ترقی کی تم بات کر رہے ہو؟ پاکستان دنیا کے 146 بدترین ممالک میں 142ویں نمبر پر ہے، معیشت 3.3% کی معمولی شرح سے بڑی، جو کہ دیوالیہ پن کے قریب ہے، کمزور ترین معیشت صفحے اول کے ممالک میں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اٹھا کے دیکھتے 191 میں 161 نمبر پر ہے۔ امن و امان میں وہ انسٹیٹیوٹ فار پیس، اکنامک پیس کی رپورٹ آئی کہ 3 ممالک ہم سے صرف بہتر ہیں۔ واحد نیوکلیئر ملک جو قرضے، بھیک اور امداد کے علاوہ ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتا۔ فیکس آمدنی خطے میں تمام ممالک سے پیچھے، 20 سال جنگ لڑنے والا افغانستان ہم سے آگے، بیرونی قرضے ان کے دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، روپے کی گرتی قدر دیکھیں، 3 مہینے بعد دیوالیہ پن ہونے کا خطرہ ہر دفعہ۔ اور جس ملک میں بیلاروس جیسا صدر جو کسی شہر کا میئر بھی نہ بن سکے، وہ آتا ہے صرف۔ چین، ایران، ہندوستان، افغانستان ہمسایوں کے ساتھ وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں، یہ ترقی کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی ترقی؟ اب بہرحال تحریک انصاف کے پاس یہ سوال ہے کہ پاکستان کی عوام تحریک انصاف کرے گا۔ ایک تو دیکھیں علی امین کی پریس کانفرنس آئی کہ جی ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، پرامن احتجاج ہوگا، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پاکستانیوں کے پاس دیکھیں اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ اگر حقیقت بتاؤں آپ کو، ایک تو تحریک انصاف یہ ثانیہ اسلام آباد کا کیس دنیا کی عدالتوں میں لے کے جا رہی ہے، اور اس پہ باقاعدہ ورکنگ ہو رہی ہے، اس کی میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قبل از وقت ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر رہے ہیں، جو یہ دیکھتے رہے سب۔ دیکھیں اس وقت جو معاملہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ میں پاکستانیوں کو خاص طور پہ، کہ وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے انہوں نے کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹویٹر کس طرح کھلا، آپ سوچ سکتے ہیں ٹویٹر کھلے گا؟ اور پھر ایمنسی انٹرنیشنل نے جو آج احتجاج کی حمایت میں اس ظلم و ستم پر آواز اٹھائی، انہوں نے کہا پرامن احتجاج کرنا جرم نہیں ہے۔ ابھی وہ برطانیہ میں نوجوان شایان علی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، لاء کا طالب علم ہے، اس نے بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اور برطانوی حکومت کو آرٹیکل 13 انٹرنیشنل لاء کے تحت جو انسانی حقوق ہے اور آرٹیکل 7 کے تحت یہ کیس رجسٹرڈ کروایا ہے، درخواست جمع کروائی ہے۔ یہ ایک نوجوان ہے اپنے طور پہ کر رہا ہے، لیکن اب اوورسیز اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں تو یہ اپنے طور پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت بڑے تگڑے تگڑے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنا ہاتھ مطلب اس پہ ڈالنا ہے۔ اب ان کو بڑے بڑے لائرز ہیں پاکستانی کمیونٹیز میں، تو امید ہے یہ پیغام، یہ ویلاگ ان تک پہنچے گا، اس ظلم و ستم ان مظلوموں کی آواز بنیں گے۔ آسٹریلیا کی مسلمان سینیٹر فاطمہ پیمان، آج اس نے معصوم شہریوں کی شہادت پر آسٹریلیا میں آواز اٹھائی، پارلیمنٹ میں بڑی ٹکا کے اس نے بات کی، اور جہاں تک میری اطلاعات ہے ہیومن رائٹس کے کمیشن کے ساتھ بھی مل کے کچھ سینٹ پارلیمنٹ میں آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آنے والی ہے، بہت بڑی کوئی قرارداد کا بھی معاملہ ہے، اس کی ابھی میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا میں بھی ان ممالک میں یہ پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے، اور نتائج پھر دور رس ہوں گے، آئیں گے آپ کے سامنے، چونکہ باتیں قبل از وقت ہیں، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ اور لیکن اس وقت تحریک انصاف کو ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں ان کا علاج بھی کروانا چاہیے،
ان کی فیملیز کی مدد بھی کرنی چاہیے. علی مین نے ابھی جو شہید ہیں اس کے 1-1 کروڑ روپیہ ان کی فیملیز کو دینے کا اعلان کیا, جو اچھی بات ہے. پاکستان کی عوام ان کے جنازوں پر عقیدت کے پھول بھی برسا رہی ہے. اور جو زخمی ہیں ان میں سے کہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز, کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی چوٹوں کا کوئی دکھ نہیں, ہم خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے, آخری دم تک رہیں گے. اور یہی اس وقت پاکستان کی قوم کی سوچ ہے. اور یہ پاکستان کی عوام اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. آپ اپنے ملک کے اندر بھی جو مصنوعات ہیں, دلیے سے لے کر سیمنٹ ہو, بینکوں میں اکاؤنٹس ہوں, سوشل چیزیں ہوں, ان سے بائیکاٹ کریں, ان کی چیزیں استعمال نہ کریں. جیسے ہم سب دنیا میں اوورسیز کرتے ہیں. فلسطین کے معاملے پر دیکھیں, ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے باقاعدہ طور پر KFC, میکڈونلڈ سمیت تمام ان کی جو مصنوعات دیکھتے تھے, ان کی بنیے نہیں لیتے تھے. یہ پرامن جدوجہد میں ایک اہم راستہ ہے. معیشت رکتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. فلسطین کا میں نے ذکر کیا, اس میں دیکھیں اب آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم بات ہے. یہ خبریں تو آپ سنتے ہی رہیں گے. تحریک انصاف کے لوگوں کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو فلسطین کے لوگوں سے سیکھیں. یہ 48 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینی جو وہ 13 ملین ہیں, لیکن 48 لاکھ فلسطین کے اندر لوگ رہتے ہیں. جو مغربی کنارہ ہے, ویسٹ بینک یا غزہ کی پٹی سے ملائیں تو یہ پاکستان کے چھوٹے شہر یا کسی ایک ڈویژن کے برابر نہیں, بلکہ کراچی کا ایک ضلع آپ دیکھ لیں, گلشن اقبال یا ملیر جتنا یہ پورا فلسطین ہے. 1967 سے 2024 تک 57 سال سے اپنے حقوق کے لڑ رہے ہیں. مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اسرائیل, جس کی جنگی اعتبار دنیا کے پہلے ٹاپ 10 ممالک میں اتنا مضبوط ہے کہ 58 اسلامی ملک اس کے ارد گرد ہیں, جس میں مصر, اردن, شام, عراق, سارے انہیں جب چاہے ایک حملے میں رگڑ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ کون ہے؟ امریکہ, برطانیہ, نیٹو کی 27 ممالک. دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ یہ امریکہ کے الیکشن میں 83 ارب پتی کملا ہیرس کے ساتھ تھے, 51 ڈونلڈ ٹرمپ کے. ان میں سے 80% جو تھے وہ ان کے لوگ تھے. اور اب فلسطین کے لوگوں کی زندگی دیکھیں, وہ کیا زندگی ہے, پیدا ہونا اور شہید ہونا, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جب انہیں پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں تو وہ شہید ہیں, تو ان کی جو مزاحمت ہے اس کی وجہ سے ان کو دشمن اب سکون سے نیند سے سو نہیں سکتا. آپ تحریک انصاف کو دیکھیں, دنیا کی ٹاپ 10 پارٹی میں 6 نمبر پر ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی, جس کے حق میں دیکھیں دنیا کے 20 ممالک میں جو ابھی 65 شہروں میں اوورسیز پاکستانی نکلے, ایک نیا ریکارڈ بنا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حوصلہ, حکمت عملی, نیت, جذبہ اور نظریہ. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ آئے. میں نے ابھی فلسطین کی مثال دی, چلے وہ تو آپ کے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں. دوسرے ممالک بھی دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں, فرانس کے خلاف لڑتے رہے 20 سال, امریکہ کے خلاف لڑتے رہے, بڑی تگڑی فوج تھی امریکہ, جدید ہتھیار تھے, لیکن ویتنام کے لوگ ڈٹے رہے, اس جذبے سے لڑتے رہے. آج ترقی پذیر ملک ہے. افغانستان آپ کے پڑوس میں ہے, فلسطین تو چلیں دور ہے. یہ برطانیہ سے بھی لڑے, سوویت یونین سے بھی لڑے, 127 ممالک سے بھی لڑے, اپنی انہوں نے نسلیں جنگوں میں دے دی, لیکن اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا. ترکی میں دیکھ لیں, سلطنت عثمانیہ تھی, وہ ختم ہوئی, جنگ آزادی وہ لڑتے رہے, پھر بھی سختیاں ہوئیں, شکستیں ہوئیں, لیکن یہ سب عارضی تھا, کیونکہ مشکل وقت دیکھیں ہمیشہ نہیں رہتا. صرف ہمت, استقامت, محنت, یہ کسی بھی قوم کو کھڑا کرتی ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھا کرے, غور کیا کرے. اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ غور کیا کرو میری آیتوں پر. آپ درخت کو دیکھیں, اس کے ساتھ پتے لگے ہیں, جتنی مرضی تیز ہوا ہو, یہ ڈرتے نہیں ہیں, خوف نہیں کھاتے. حالانکہ انہیں پتہ ہے ایک دن ٹوٹنا ہے, بکھرنا ہے, مرجھانا ہے, جس طرح ہم سب نے ایک دن مرنا ہے. یہ ہر موسم کے ساتھ سرسبز رہتے ہیں. چراغ کو آپ دیکھا کریں, دیا, یہ کتنا گہرا اندھیرا ہو, یہ اس اندھیرے سے جنگ کرتا ہے, ہار نہیں مانتا, روشنی پھیلاتا ہے. پرندوں کو دیکھا کریں آپ, یہ غور کریں کبھی اپنے گھونسلہ بنانے کے لیے کیسے چھوٹی چھوٹی شاخیں, ٹہنیاں, پتے اکٹھے کرتے ہیں, تیز آندھی آتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے, پھر بناتے ہیں. یہ ہمت نہیں ہارتے. پہاڑوں کو دیکھ لیں, اس میں سے پانی نکلتا ہے, اور یہ پانی نکلتا ہے سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں سمندر سے ملوں گا نہیں ملوں گا, سمندر مجھ سے کتنا دور ہے, یہ فاصلہ بھی نہیں ناپتا. تو آپ بھی اسی طرح دیکھیں, زندگی میں گرتے بھی ہیں, آپ کو چوٹ بھی لگتی ہے, دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ گرنے سے ڈر کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. جتنے مرضی بڑے بڑے پتھر ہوں, آپ نے دیکھا پانی کا راستہ نہیں روک سکتے, تاریکی روشنی کو نہیں روک سکتی, یہ ظلم فسطائیت آپ کو نہیں روک سکتی. اور مشکل وقت کبھی ہمیشہ نہیں رہتا. میں آپ کو بار بار اسی لیے کہتا ہوں, اب ہارتے تب ہے جب آپ ہمت ہارتے ہیں. سورج ہر شام ڈوبتا ہے, اگلی صبح زیادہ روشنی سے طلوع ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ مشکلات وقتی ہیں. اب مسلسل تو پانی بھی گرے تو پتھر میں سوراخ کرتا ہے. آپ تو انسان ہیں, انسانوں سے لڑ رہے ہیں. یہ بے شک جو عدالتیں مرضی کریں, ان کا جو دل میں آئے کریں. احتجاج پر انہوں نے اپنی دکان کھول لی اسلام آباد کے تاجروں کی درخواست پر کہ احتجاج کے خلاف پرچے انہی لوگوں پر کاٹ دیے. ابھی انسداد دہشت گردی نے خان کے خلاف, کیونکہ فیصلہ کل محفوظ تھا کہ عوام نکلے گی تو کیا ہوگا, وہ فیصلہ خان کے خلاف دے دی, ضمانتیں خارج کر دی. لیکن یہ تمام چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ. آپ نے شہادتیں دے دی, اب اس سے زیادہ بور کیا ہوگا آپ کے ساتھ. کوشش کریں کہ بس ہمت نہ ہاریں, اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. جو پنجاب کے لوگوں سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں ان کے لیڈرشپ سے, وہ آپ کا جائز گلہ ہے. بالکل بلا شبہ پنجاب نے کی لیڈرشپ نے مایوس کیا. ان کے سامنے مشکلات بھی بہت تھیں, لیکن پھر بھی بہت کچھ کر سکتے تھے.
اس پہ میں الگ سے بات کروں گا، کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا ابھی اس پروگرام میں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی آپ ڈاؤن ہیں، آپ مایوس لگ رہے ہیں، تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں، اس لیے میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا حوصلہ ملے. دوبارہ کل تک انشاءاللہ سو کے اٹھیں گے تو آپ کے کافی سارے جذبات بدلیں گے. پھر انشاءاللہ رگڑا پروگرام بھی شروع کریں گے، تحریک انصاف کی قیادت سے انٹرویوز بھی کریں گے، اس کے ہم سوالات بھی رکھیں گے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں اس وقت یہ وکٹم بھی ہیں، یہ مارنے والے کو ہم نے پوچھنا ہے، مرنے والے سے نہیں پوچھنا کہ تو مرا کیوں. یہ بھی بہت ساری سوالات ہیں، لیکن اس میں بہت سارے ظاہر چیزیں ہیں جس پہ ڈسکشن ہوگی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.